بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے قبل آیت نمبر 16 تک تفسیر بیان کی جا چکی تھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص برابر ہو سکتا ہے جو رب کی جانب سے واضح نشانی پر ہو، کھلی نشانی پر ہو، اور اس کے بعد اس کی جانب سے ایک گواہ بھی آیا ہو، اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی آیا ہوا ہو، اور اسی کے پاس سے ایک کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات امام، رہنما و رحمت اور رحمت بن کر آئی ہو۔ کیا ایسا آدمی گمراہ ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا آدمی برابر ہو سکتا ہے اس آدمی کے مقابلے میں جس کے پاس واضح نشانی نہ ہو، جس کے پاس گواہ دینے والے، گواہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، گواہ نہ ہو، اور تیسرا کتاب نہ ہو؟ تو ایسا آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہوں، واضح نشانی بھی موجود ہو، جبرائیل علیہ السلام کی گواہی بھی موجود ہو، اور کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی موجود ہو، تو کیا ایسا آدمی گمراہ ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ جو ان تین چیزوں کو مانتے ہیں، رب کی نشانیوں کو اور گواہ دینے والے کی گواہی کو اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو، تو حقیقت میں یہ لوگ ایمان رکھنے والے ہیں۔ کس پر؟ قرآن مجید پر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور گروہوں میں سے، فرقوں میں سے، قوموں یا جماعتوں میں سے جو لوگ بھی اس قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اے نبی آپ قرآن مجید کے بارے میں شک میں نہ پڑیں، آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جس انداز سے شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تو آپ کے رب کی جانب سے برحق کتاب ہے، حق پر مبنی کتاب ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں آپ دیکھیں گے تو دنیا پرست اور آخرت پرست، دنیا پرست جو کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا ہی میں چاہتا ہے، جیسے کہ اوپر آیت گزری تھی کہ وہ لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انہیں دنیا میں تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں سب مل جائے گا لیکن آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہاں اہل ایمان اور اہل کفر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اہل ایمان جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے بارے میں شک نہیں کرتے ہیں، ان کے سامنے تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر خوشخبریاں سنا دی تھی، تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا تھا، اور اسی طرح انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی خوشخبری دی تھی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ ایک رسول آئیں گے جو میرے بعد جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ واضح طور پر خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کئی نبیوں کی زبانی یا کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ
وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جس نے اللہ پر بہتان لگائی. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کتاب کو نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، اس طرح کے جھوٹی باتیں. اور جھوٹی باتوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انہوں نے اللہ پر افترا باندھا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی. مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کی کوشش کی، اور آج تک بھی کر رہے ہیں، اور جھوٹے دعوے دار ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے میں. اور ادھر یہودی جو ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اس طرح یہ ساری باتیں اللہ پر جھوٹ ہے. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. یعرضون علی ربہم، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کو لایا جائے گا. یہاں پر میں تھوڑی دیر ایک اشارہ کر دوں. یعرضون کا معنی منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عذاب جو ہے پہلے سے نہیں ہوگا، عذاب مرنے کے بعد فوراً شروع نہیں ہوگا، قیامت کے دن حساب کے بعد عذاب شروع ہوگا. حالانکہ عذاب برزخ کی زندگی سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اس کی دلیل یہ لوگ حدیث نہیں مانتے، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یا دوسرے اسی آگے پیچھے اللہ نے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا رہے گا. تو پیش کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں بس لا کے دکھا دینا اور لے کر چلے جانا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے بات کریں گے آپ؟ اس ٹکڑے کو، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یعرضون علی ربہم، رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. چہرہ دکھا کے ہٹا دیے جائیں گے؟ نہیں، وہاں پر کھڑا کیا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، گواہی دینے والے کون کون گواہی دیں گے؟ فرشتے گواہی دیں گے. امت محمدیہ پوری کی پوری امت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والے تھے، آپ کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے والے تھے، وہ سب کے سب گواہی دیں گے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے. کیا گواہی دیں گے؟ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ لوگ اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بول رہے تھے، اپنے رب پر جھوٹی بہتان باندھ رہے تھے، جھوٹے الزامات اللہ پر لگا رہے تھے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی ظالموں پر. ظلم کر رہے تھے یہ لوگ. کون لوگ؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جگہ دوسروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر، اللہ کی کتابوں کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر پڑے ہوئے ہیں. یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو شرک کرنے والا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت سے دوری، پھٹکار، دھتکار دینا، ان کو دور کر دینا، اور وہاں پر لعنت و ملامت کا برسنا. اور نہ صرف اللہ تعالیٰ کی لعنت بلکہ فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہوگی. جیسے دوسرے مقام پر اللہ نے کہا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یہ ظالم لوگوں کا اور مزید ڈیفینیشن اللہ نے آگے کی آیت میں کیا کہ یہ ظالم لوگ کیا ہیں، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان کو کیا سزا ملنے والی ہے. یہ ساری آگے کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. الذین یصدون عن سبیل اللہ، پہلے وہاں پر گواہی دینے والے گواہی دے کر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے واضح کر دیں گے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. پہلی جو مشکل یا پہلی مصیبت جو ان پر آئے گی، اللہ کی رحمت سے ان کو دور کر دیا جائے گا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ اللہ کے سیدھے راستے سے روکتے ہیں. ایک تو خود عمل نہیں کرنا ایک الگ مسئلہ ہے خود کے حد تک، لیکن مزید آگے بڑھ کر دوسروں کو بھی روکنا.
دوسروں کو بھی راہ راست پر آنے نہیں دینا، دوسروں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، جہاں جہاں جاتے وہاں وہاں پیچھے پیچھے جاتے اور کہتے یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ فلاں ہے، مختلف انداز کی باتیں کرتے اور کانوں میں روئی رکھ لیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوتے تو قصے کہانیاں پڑھتے، زور زور سے سناتے، ڈسٹرب کرتے، آپ کو پریشان کرتے، لوگوں کو روکتے تھے۔ لوگ اگر پتہ چلتا کوئی ایمان لے آیا تو اس کو کڑی سی کڑی سزا دیتے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی ایک مثال آپ کے سامنے واضح ہے۔ تو ایسے کئی لوگوں کو یہ لوگ ایمان لانے کے راہ میں رکاوٹ بنتے تھے، پہلے خود رکتے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی ایمان لانے سے روکتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کے دین میں، اللہ کی زمین میں یہ لوگ ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ ٹیڑھا راستہ، اللہ کا راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم، لیکن یہ لوگ ٹیڑھا پن چاہتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، ہم کا لفظ 2 مرتبہ لا کر تاکید پیدا کی گئی کہ یہ لوگ حقیقت میں آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ عاجز مطلب یہ لوگ جتنی کوششیں کر رہے تھے اللہ کے نبی کو ستانا، پریشان کرنا، راہ راست سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرنا، یہ ان کی ساری کوششیں اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ عاجز ہو کر ان سے اللہ تعالیٰ مدد لینے والا نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب کیا اور کر کے رہا، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ دین اسلام ہی کو غلبہ عطا کرنے والا ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ جب عذاب دیا جائے گا کون آئے گا بچانے کے لیے؟ کوئی نہیں آئے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُمُ الْعَذَابُ، دوگنا عذاب دیا جائے گا، ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ کیوں ڈبل عذاب دیا جائے گا؟ اس لیے کہ ایک تو یہ لوگ خود ایمان نہیں لائے تھے، دوسرا دوسروں کو ایمان لانے سے روکتے تھے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے۔ یہودی بالخصوص ان کو بڑا حسد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، امت محمدیہ سے بڑا حسد۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یحسدون علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو آپ کو نبوت عطا کی ہے اس پر ان کو حسد ہے۔ حسد کس بات پر؟ کہ نبوت ان کے نسل میں نہیں آئی، حالانکہ پورے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر پورے نبی جتنے بھی آئے وہ سب کے سب انہی میں سے آئے، لیکن آخری نبی جو اسحاق علیہ السلام کی نسل کے بجائے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے، تو اس پر ان کو حسد تھا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایمان لانے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں کو ڈراتے تھے، بولتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں، وہ نبی اگر آ جائیں گے تو ہم ان کو ساتھ میں لے کر تم لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی آئے تو کیا کیا انہوں نے؟ انکار کر دیا، کہا نہیں نہیں یہ ہماری نسل سے نہیں ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ حسد تھا ان کا، اور دوسروں کو، لوگوں کو روکتے بھی تھے لوگ، اور آج تک بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یضاعف لهم العذاب، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ آگے اس کی ایک اور وجہ بیان کی گئی، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، یہ لوگ نہ حق بات کو سن سکتے تھے اور نہ ہی دیکھ سکتے تھے سیدھے راستے کو۔ مطلب کانوں میں روئی رکھ لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے وہاں سے وہ دور بھاگتے تھے اور لوگوں کو بھگاتے تھے۔ تو راہ راست سے ہٹانا ان کا کام تھا، حق بات کو سننے سے روکنا ان کا کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی لوگ اپنا بہت بڑا نقصان کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کا نقصان کر لیا، گھاٹا کر لیا اپنے آپ کا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ،
اور وہ جو الزامات اللہ پر، اللہ کے نبی پر لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اولاد کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، اللہ کے نبی نہ ہونے کے بارے میں، جتنے افطرا پردازیاں کرتے تھے، جتنے جھوٹ یہ لوگ گڑتے تھے، وہ سب کے سب کچھ کام نہیں آئیں گے، وَلْعَنْهُمْ بیکار ہو جائیں گے۔ کہاں ہیں وہ ساری باتیں؟ ہواؤں میں چلی جائیں گی، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، بے دلیل بات کریں گے تو وہ سب کے سب ہوا میں چلی جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، رائے گاں ہو جائیں گی۔ تب یہ اپنا بہت بڑا نقصان کرنے والے ہیں۔ ان جھوٹی باتوں کو لے کر خود بھی رکتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، تو آج وہ ساری باتیں ہوا ہو جائیں گی، تو پھر یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، ایک تو دنیا کا نقصان، دوسرا آگے کی آیت بتلا رہی لا جرم، یقیناً، لا جرم کا معنی ہوتا ہے یقیناً، ضرور با ضرور، تاکید کے لیے، یقیناً انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ آخرت میں سب سے بڑا، اخسر مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، افعال التفضیل، اخسر، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے آخرت میں، اور آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان۔ دنیا کا نقصان عارضی ہو سکتا ہے، دنیا میں اگر کچھ نہ ملے تو وہاں ضرور مل جائے گا اگر ایمان ہو اور عمل صالح ہو، لیکن اگر انسان دنیا بھی خراب کر لے اور آخرت بھی خراب کر لے، کتنے ایسے کفار ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں بھی مطلب ان کی زندگی بڑی پریشان کن زندگی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ دوسروں کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، بھیک مانگتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ دوسروں سے مانگتے ہیں، دنیا میں بھی نقصان میں اور آخرت میں یقیناً نقصان میں۔ تو ایسا آدمی دونوں جگہ گھاٹے میں، دونوں جگہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو جنتیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اگر جنتیوں کا تذکرہ کرے تو جہنمیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، جنہوں نے نیک اعمال کیا، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی طرف خشوع و خضوع اختیار کیے، جھک گئے، عاجزی اختیار کی، انکساری اختیار کیے، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادتیں اور نمازیں ادا کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں۔ وہاں اللہ نے کیا کہا؟ اولئک ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہاں پر یہ کہا اللہ تعالیٰ نے، اور آگے کیا کہا؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، کافر کہا اللہ تعالیٰ نے، اور کیا کہا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے؟ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اتنے الفاظ اللہ نے ان کے لیے استعمال کیے، اور یہاں جنتیوں کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دیتے ہوئے کہا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر اور مسلمان دونوں جماعتوں کی مثال، الفریقین، فریقین دو جماعتیں، دو گروہ، دو پارٹیاں، ایک مسلمانوں کی اور دوسرا کافروں کی، ان دونوں کی مثال کیسی ہے؟ کیسی ہے؟ اندھے اور بہرے کی طرح، اور سننے والے اور دیکھنے والے کی طرح۔ مطلب اندھا کون ہے؟ اس سے پہلے کی آیت میں گزر چکا، ما کانوا یستطیعون السمع، وہ سن نہیں سکتے تھے اور دیکھ نہیں سکتے تھے، وما کانوا یبصرون، تو اندھے اور بہرے ہیں یہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے
اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، البصیر، وہ دیکھنے والے ہیں، سیدھی راہ کو دیکھ کر اس راستے پر چلنے والے ہیں، حق کو اپنانے والے ہیں، والسمیع، اور حق باتوں کو سننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مثال دی، اندھے بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ لوگ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیا دونوں ایک دوسرے کے جیسے ہیں؟ هل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے. دیکھنے والا نہ دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. سننے والا نہیں سننے والا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. تو یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون، کیا تم لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دیکھو، دنیا میں ایک مثال اللہ نے دی ہے دیکھنے اور نہ دیکھنے والے کی، سننے اور نہ سننے والے کی. تو یہ چیز کو تو دیکھ کر سمجھو، اپنے آپ کو عبرت کے لیے تیار کرو اور عبرت حاصل کر کے اللہ پر ایمان لے آؤ. یہ آیت نمبر 24 تک آج کا درس رہے گا، آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 24 تک. ان پوری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے پہلے تو کفار کا تذکرہ کیا، یہودیوں کا تذکرہ کیا، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جھوٹ باندھتے، الزام لگاتے فلاں، اس تفصیلی طور پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، ان کے نقصان کا سب تذکرہ کیا. آخر میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا، پھر دونوں کا خلاصہ مزید ایک آیت میں اللہ نے بیان کر دیا. پوری سمری اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ دونوں کی مثال دیکھنے اور نہ دیکھنے والے کی طرح، سننے اور نہ سننے والے کی طرح ہے. یہ دونوں جماعتیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی. حق پر رہنے والے کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ حق کے بجائے باطل کو اپنائیں گے، لوگ نقصان اٹھائیں گے. یہ آج کا درس رہا ہمارا تفسیر کا، اور میں سمجھتا ہوں یہاں تک کافی ہے آج کے حد تک. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہونے والا ہے، تو اس رکوع کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ، خاص طور پر یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک تفصیلی جو عذابات وغیرہ آئے تھے نوح علیہ السلام کی قوم پر، اس کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے. حالانکہ سورہ نوح بھی ایک سورت ہے ہمارے پاس پارہ 29 میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اتنی تفصیل نہیں بیان کی جتنی تفصیل یہاں بیان کی ہے. 2 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ نوح علیہ السلام پر کیسے کیسے حالات گزرے، اور کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی، پھر اس کے بعد عذاب آیا، پھر کیسے ان کو بچایا گیا، کیسے دنیا کے اندر پھر سے ایک نئی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پلان کیا، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گی. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں.